We help them so much. We have thousands of soldiers in different countries all over the world, and they don't want to help us. Well, we don't need too much help, and we don't need any help. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इत्तेहादियों से मायूस हो गए। कहा नेटो का अमरीकी फौजी ऑपरेशंस में शमूलियत से इनकार इंतहाई अहमकाना गलती है। हम उन मुल्कों की हिफाजत के लिए हर साल सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन वो ज़रूरत के वक्त हमारे लिए कुछ नहीं करते। हमें ईरान में बड़ी फौजी कामयाबी हासिल हुई है। अब हमें नेटो ममालिक की मदद की ज़रूरत है, न ख्वाहिश। नेटो के बगैर भी अहदाफ हासिल कर सकते हैं। बहरी जहाज़ जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकेंगे। जहाज़ रानी की बहाली में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का पेट्रोल और गैस की कीमतों में जल्द बड़ी कमी का दावा। कहा बस देखते जाएं, ईरान के खिलाफ जंग खत्म होते ही कीमतें तेजी से नीचे गिरेंगी। ट्रंप को इत्तेहादियों के बाद अपनों की भी मज़ाहमत का सामना। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो कैंट ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जो कैंट ने कहा बाज़मीर रहते हुए ईरान पर हमलों की हिमायत नामुमकिन है। ईरान पर थोपी गई जंग की हिमायत नहीं कर सकता। तेहरान वाशिंगटन के लिए फौरी खतरा नहीं था। जंग इसराइल और उसकी ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी सदर को खत में लिखा इराक जंग की तरह झूठ की बुनियाद पर आपको ईरान जंग पर उकसाया गया। इसराइली हुकाम और अमरीकी मीडिया ने गलत मालूमात फैलाकर जंग में धकेला। जंग में फतह आसान होगी मगर ये सब झूठ था। बासर से होनियों ने सदर के अमरीका फर्स्ट एजेंडे को सुबुताज किया। सदर ट्रंप ने जो कैंट को कमजोर आदमी करार दे दिया। कहा अच्छा हुआ इसने इस्तीफा दे दिया, वो ईरान को खतरा नहीं समझता। अमरीकी सदर ने नाम लिए बगैर एक अहम ईरानी की शहादत का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुजाहिरीन की हलाकतों का जिम्मेदार शख्स भी कल मर गया। इसराइल का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारेजानी को शहीद करने का दावा। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है ईरानी सिक्योरिटी चीफ बेटे के साथ अपार्टमेंट में थे। ईरान की जानिब से अली लारेजानी को निशाना बनाने की तरदीद। सोशल मीडिया पर उनके हाथ की लिखी तहरीर जारी कर दी। अली लारेजानी ने अपनी तहरीर में अमरीकी हमले में शहीद ईरानी बहरिया के जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। लारेजानी ने लिखा इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के बहादुर सिपाही अवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये शहादतें ईरानी फौज की बुनियादों को मजीद मजबूत करेंगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का जंग जारी रखने का ऐलान। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा इसराइल और अमेरिका को घुटनों के बल गिराने तक अमन की कोई गुंजाइश नहीं। रॉयटर्स के मुताबिक दो मुल्कों ने ईरानी दफ्तर खारजा को जंगबंदी की पेशकश भेजी थी, लेकिन रहबर आला ने अपने पहले खारजा पॉलिसी सेशन में इंतखाब पर मबनी सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया। कहा यह अमन का सही वक्त नहीं। दुश्मन शिकस्त जब तक तस्लीम न कर ले, नुकसान का अजाला न करे, जंग जारी रहेगी। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब का कहना है जंगों का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं मैदान में होता है। अमरीकी मिशन का नाम एपिक फ्यूरी नहीं एपिक फेयर होना चाहिए। ईरान वो जगह है जहां आप और आपकी अफवाह आने की हिम्मत नहीं करती। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी भी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। फ्रांस के सदर मैक्रोन का दो टोक ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा कि इस जंग के फरीक नहीं, इसलिए मौजूदा हालात में फ्रांस आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए किसी ऑपरेशन में शिरकत नहीं करेगा। वाज़े किया एक ऐसे इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहे हैं जो जंग के खात्मे के बाद अहम बहरी गुजरगाह में जहाज रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीकी फ़ौज आबनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने की पोजीशन में नहीं तो यूरोपीय मुल्क भी अकेले ये काम नहीं कर सकते। मुहिम जोई के बजाय सब्र और इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिफारती रास्ता निकालना ही हकीकत पसंदी है। खलीज फारिस से तेल, गैस और खाद की सप्लाई जल्द बहाल न हुई तो दुनिया भर में खुराक का संगीन बहरान पैदा हो जाएगा। तुर्की खित्ते में जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर ख़ारजा का जंग के खात्मे के लिए मशरिक़ वस्ता के हंगामी दौरे का ऐलान।
حاکان فیدان کہتے ہیں خطے میں مستقل امن کے قیام کے لیے ترکی اپنا لاہ عمل پیش کرے گا۔ موجودہ جنگ آگ کا گھیرا ہے جو علاقائی استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنا غیر قانونی ہے۔ علی لاریجانی سمیت ایرانی سیاستدانوں کو نشانہ بنانا جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کے سیاسی قتل عام کے اقدامات مکمل طور پر غیر قانونی ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے وسطی اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ حملے کے بعد عمارتوں سے دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو بھی ٹارگٹ کیا۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو خیبر شکن اور قدر میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل اور امریکی فوجی اڈوں پر نئے حملوں کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا پورے خطے میں مؤثر اور مہلک حملے کیے گئے۔ علی السالم، الخرج اور 5ویں امریکی بیڑے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحریہ نے بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی ایئر بیس اور متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس پر بھی حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملے میں امریکی فوجی جہاز کے ہینگر اور لاجسٹک ہالز کو شدید نقصان پہنچا۔ افغانوں کی میزبانی ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فاش غلطی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں محسن کچھ لوگ اس ریاست پر حملہ آور ہے جس نے 50 سال ان کو پناہ گاہیں میسر کی۔ جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے نہیں۔ اربوں روپے وعدہ نبھانے کا تاوان مانگتے ہیں۔ پاکستان کی مٹی نے نہ صرف پناہ دی، ان کے لیے ایک سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ افغان طالبان رجیم کا اسپتال پر حملے کا پروپیگنڈا جھوٹا ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق کارروائی میں پاک فوج نے کیمپ فینکس کو نشانہ بنایا جو کہ امید اسپتال سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کیمپ فینکس دہشت گردوں کا گولہ بارود اور ساز و سامان ذخیرہ کرنے کی جگہ ہے۔ تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسپتال دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے مقابلے میں کثیر المنزلہ ڈھانچہ ہے۔ فیکٹ چیک وزارت اطلاعات کے مطابق ترجمان افغان طالبان نے حالیہ ہلاکتوں کے الزام کے لیے 2023 کی تصویر استعمال کی۔ یہ تصویر مئی 2023 میں بھی افغان طالبان کی وزارت داخلہ کی جانب سے شیئر کی گئی تھی۔ اقدام کا مقصد غلط معلومات کے ذریعے عوامی تاثر کو گمراہ کرنا ہے۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی قلعی کھول دی۔ دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان غزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے۔ افغان میڈیا کا کہنا ہے فضائی حملے کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے۔ زویا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا کہ حملہ بحالی مرکز پر ہوا لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی۔ آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی۔ افغانستان کے طلوع نیوز کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا آشکار کر دیا۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کی فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے پوسٹوں کو تباہ کیا۔ افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ شمالی وزیرستان میں افغان طالبان کی جھنڈا پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ تورخم سیکٹر میں بھی افغان طالبان پوسٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ کراچی میں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف CTD کی بڑی کامیابی۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو مارا جانے والا دہشت گرد PLA کا اہم کمانڈر نکلا۔ سہیل بلوچ عرف گرگ فتنہ ہندوستان کا بدنام زمانہ دہشت گرد تھا۔ خضدار میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کے ٹارگٹ کلنگ سمیت 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔
ساتھ کیا ہو رہا ہے, معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالیں. آپ انتظار کریں, یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے. بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات. ذرائع نے بتایا ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی. سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے. ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں, ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں. نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا, ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے. حکومت کا 23 مارچ کو یوم پاکستان کی تقریب نہ کرنے کا فیصلہ. یوم پاکستان پریڈ اور منسلک دیگر تقریبات بھی نہیں ہوں گی. 23 مارچ احترام کے ساتھ سادہ پرچم کشائی کی تقریبات کے ذریعے منایا جائے گا. حکومت نے فیصلہ کفایت شماری اقدامات کے تناظر میں کیا. ضروریات کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے. ایندھن کی بچت اور کفایت شماری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوں. حالات بہتر ہونے تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں. امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا. ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے. پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ. دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول راشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے, جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے. سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول راشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں. حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آرا سے ہمیں واٹس ایپ میسج کے ذریعے آگاہ کریں. ان کے لیے سب آپشن یہی ہے کہ حکومت کنٹرول کرے کہ آفیسز جس طرح انہوں نے کیے ہیں. جدید ہوتا ہے QR کوڈ وغیرہ کا سسٹم یہ ہونا چاہیے, بالکل جدید دور جیسے کہ سب چل رہا ہے, ہر طرف ہر ممالک میں یہ ہو رہا ہے. ہمارے لیے بہتر ہے وہ کریں اور ہم اس قوم کا اور اس ملک کا سوچیں. QR کوڈ کے ذریعے اگر راشننگ کریں گے تو یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے. سیکنڈلی اگر یہ دیکھا جائے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو بالکل فری کر دیا جائے عوام کے لیے. توانائی کے سنگین بحران سے نمٹنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنانا ہوگی. ملک بھر کے عوام کا کہنا ہے پیٹرول مزید مہنگا کرنے کے بجائے استعمال کم کیا جائے. QR کوڈ کے ذریعے پیٹرول دیا جائے, مہنگا بھی نہیں ہوگا اور ملک بھی چلتا رہے گا. کراچی میں آج اور جمعرات کو گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. بارش برسانے والا سسٹم آج رات ملک میں داخل ہوگا. 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں, گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع. مری گلیات, اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا امکان. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش کی توقع. بلوچستان میں آج سے 23 مارچ تک آندھی اور بارش متوقع. مہنگائی نے عید کی تیاریوں کو گہنا دیا. کراچی میں شاپنگ کے لیے رش لیکن خریداری کم. لوگوں میں قوت خرید نہ رہی. اسلام آباد میں عید شاپنگ کا رش معمول سے کم. شہریوں کی ونڈو شاپنگ, مرد خواتین اور بچوں کی شاپنگ کو ترجیح دینے لگے. چمن کے تاجروں کا کہنا ہے بازار میں گہما گہمی ہونے کے باوجود کاروبار توقعات کے مطابق نہیں ہو رہا. پشاور میں نوجوانوں کی نئے ڈیزائن کے ویسٹ کوٹ کی خریداری.